ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک ایسا معاشرہ جہاں بندوق رکھنا طاقت کی علامت ہو، جہاں دشمنی نسلوں تک چل سکتی ہو، جہاں بدلے کو کمزوری نہیں بلکہ غیرت سے جوڑا جاتا ہو، اور اسی معاشرے میں ایک شخص کھڑا ہو کر لوگوں سے کہے بندوق چھوڑ دو، بدلہ مت لو، ظلم کے خلاف کھڑے رہو لیکن تشدد مت کرو۔ یہ شخص خان عبدالغفار خان تھا، بادشاہ خان۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب اسی شخص کے ساتھیوں پر گولیاں چلی، لوگ مارے گئے، کارکن گرفتار ہوئے اور خود بادشاہ خان جیل میں تھے۔ یہ 12 اگست 1948 کا دن تھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب بادشاہ خان کے عدم تشدد کا اصل امتحان شروع ہوا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمود جان بابر۔ آج بابڑا کی برسی پر ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ بابڑا میں کیا ہوا اور کیا واقعی بادشاہ خان اپنی پوری زندگی اس نظریے پہ قائم رہ سکے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بابڑا سے کئی سال پیچھے جانا ہوگا۔ بادشاہ خان نے جب پختون معاشرے میں کام شروع کیا تو ان کی پہلی جنگ انگریزوں سے نہیں تھی۔ ان کی پہلی لڑائی اپنے معاشرے کی پسماندگی، جہالت، قبائلی دشمنیوں اور تعلیم کی کمی کے خلاف تھی۔ انہوں نے سکول قائم کیے، لوگوں کو تعلیم کی طرف بلایا اور معاشرتی اصلاح کی کوشش شروع کی، اور پھر اسی کام سے ایک تحریک نکلی جسے دنیا نے خدائی خدمتگار تحریک کے نام سے جانا۔ نام بھی غور طلب تھا، خدائی خدمتگار، یعنی خدا کی مخلوق کے خدمت کرنے والے۔ اس تحریک میں شامل ہونے والے شخص سے صرف سیاسی وفاداری نہیں مانگی جاتی تھی، اس سے نظم و ضبط، خدمت اور عدم تشدد کی پابندی کی توقع بھی کی جاتی تھی۔ سرخ لباس کی وجہ سے یہ لوگ سرخ پوش بھی کہلائے۔ لیکن پھر یہی سماجی تحریک سیاست میں داخل ہو گئی، برطانوی راج سے ٹکراؤ ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، جیلیں آئیں، اور بادشاہ خان کی زندگی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو پھر دہائیوں تک ان کے ساتھ رہا۔ 1930 میں پشاور کے قصخانی بازار میں مظاہرین پر فائرنگ ہوئی، لوگ مارے گئے، لیکن خدائی خدمتگاروں نے منظم مسلح جواب نہیں دیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ بادشاہ خان جس قوم کو عدم تشدد سکھا رہے تھے، اسی قوم کو برطانوی حکمران ایک جنگجو قوم کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہیں سے بادشاہ خان کی شخصیت ہندوستان کی بڑی سیاسی تحریک کے ساتھ جڑتی چلی گئی۔ ان کا گاندھی سے تعلق مضبوط ہوا، کانگریس کے ساتھ ان کا اتحاد قائم ہوا، اور یہی اتحاد بعد میں بادشاہ خان کی زندگی کے سب سے بڑے سیاسی تنازعات میں سے بھی ایک بنا۔ پھر پاکستان بننے کا وقت آ گیا۔ 1947 میں برصغیر تقسیم ہونے لگا۔ مسلم لیگ پاکستان چاہتی تھی، کانگریس تقسیم کی مخالفت کر رہی تھی، اور بادشاہ خان کانگریس کے اتحادی تھے۔ انہوں نے تقسیم کے طریقہ کار اور سرحد کے مستقبل کے بارے میں شدید تحفظات ظاہر کیے۔ یہیں سے وہ سوال پیدا ہوا جو پھر کئی دہائیوں تک بادشاہ خان کا پیچھا کرتا رہا، کیا بادشاہ خان پاکستان کے مخالف تھے؟ ان کے سیاسی مخالفین کہتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی اور ان کا جھکاؤ کانگریس اور بعد میں افغانستان کی طرف رہا۔ بادشاہ خان اور ان کے ساتھیوں کا موقف مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تقسیم کے بارے میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد وہ اسی ریاست کے اندر پختونوں کے سیاسی اور آئینی حقوق چاہتے تھے۔ یہ بحث آج بھی ختم نہیں ہوئی، اور شاید بادشاہ خان کو سمجھنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی ایک فریق کا فیصلہ سنانے کی بجائے دونوں موقف سامنے رکھیں۔ لیکن پاکستان بننے کے چند ہی ماہ بعد یہ سیاسی اختلاف صرف تقریروں تک محدود نہیں رہا۔ جون 1948 میں بادشاہ خان جنوبی اضلاع کی طرف جا رہے تھے، رستے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھی اور دوسرے خدائی خدمتگار رہنما بھی گرفتار ہونے لگے۔ ان کے فرزند ولی خان بھی قید میں تھے۔ تحریک پر دباؤ بڑھتا گیا، کارکنوں میں غصہ تھا، اور پھر اس کہانی میں بابڑا داخل ہوتا ہے۔ 12 اگست 1948 بابڑا۔ بادشاہ خان کے ساتھی اپنے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ لوگ چارسدہ کے بابڑا کے علاقے میں جمع ہوئے۔ بادشاہ خان خود وہاں نہیں تھے، وہ جیل میں تھے، اور پھر
مظاہرین پر فائرنگ ہوئی، لوگ مارے گئے اور زخمی بھی ہوئے کتنے۔ یہیں تاریخ متنازع ہو جاتی ہے۔ سرکاری اعداد اور خدائی خدمتگاروں کی روایات میں بہت بڑا فرق ہے۔ خدائی خدمتگاروں سے وابستہ روایات کئی 100 ہلاکتوں کا ذکر کرتی ہے، جبکہ سرکاری اعداد اس سے کہیں کم رہے۔ اس لیے آج اتنے برس بعد کسی ایک عدد کو حتمی قرار دینا بھی درست نہیں، لیکن ایک حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ بابڑہ میں خون بہا تھا، اور اب ذرا اس واقعے کو باچا خان کے نقطہ نظر سے دیکھیے۔ آپ نے ساری زندگی اپنے لوگوں کو کہا ہو کہ تشدد نہ کرو، پھر آپ جیل میں ہوں، آپ کے ساتھی باہر نکلیں، ان پر گولیاں چلیں، لوگ مارے جائیں، اب آپ اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ بدلہ لو، یا پھر بھی کہیں گے بندوق مت اٹھاؤ؟ میرے خیال میں باچا خان کی پوری کہانی کا سب سے اہم سوال یہی ہے، کیونکہ عدم تشدد کی بات امن کے دنوں میں کرنا آسان ہے، لیکن اس کی اصل آزمائش تب ہوتی ہے جب خون آپ کے اپنے لوگوں کا بہا ہو، پھر بھی بندوق کیوں نہیں۔ باچا خان کے عدم تشدد کو اکثر صرف گاندھی جی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ گاندھی اور باچا خان کا تعلق گہرا تھا، اسی وجہ سے انہیں بعض اوقات سرحدی گاندھی بھی کہا گیا، لیکن باچا خان خود اپنے تصور کو صرف گاندھی تک محدود نہیں رکھتے تھے، وہ اسے اسلام میں صبر، برداشت، خدمت خلق اور ظلم کے مقابلے میں اخلاقی قوت کے تصور سے بھی جوڑتے تھے۔ یہاں ان کا تجربہ شاید سب سے دلچسپ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عدم تشدد کا تجربہ کسی ایسے معاشرے میں نہیں کیا جہاں بندوق اجنبی چیز تھی، انہوں نے یہ تجربہ پختون معاشرے میں کیا، اور اسی لیے ان کی کامیابی یا ناکامی دونوں تاریخی طور پر اہم ہیں۔ یہاں باچا خان کو صرف ایک مثالی کردار بنا دینا بھی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ان کی سیاست شدید متنازع بھی رہی۔ کانگریس کے ساتھ اتحاد پر اعتراض ہوا، پاکستان کے قیام کے بارے میں ان کے موقف پر اعتراض ہوا، افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات اور بعد کے سیاسی موقف بھی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ ان کے مخالفین انہیں پاکستان کے بارے میں مشکوک سمجھتے رہے، لیکن ان کے حامی کہتے رہے کہ اختلاف رائے کو غداری کیوں بنا دیا گیا، اور شاید یہی باچا خان کی کہانی کو آج بھی دلچسپ بناتا ہے۔ ایک ہی شخص کسی کے لیے غدار اور کسی کے لیے فخر کی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید نعروں میں نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی دیکھنے سے ملتا ہے۔ باچا خان نے برطانوی دور میں بھی طویل قید کاٹی، پاکستان بننے کے بعد بھی گرفتاریاں، نظر بندیاں اور پابندیاں ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ ان کی زندگی کی 3 دہائیوں سے زیادہ مدت قید، نظر بندی اور سیاسی پابندیوں میں گزری۔ حکومتیں بدلتی رہیں، حکمران بدلتے رہے، انگریز چلے گئے، پاکستان بن گیا، لیکن ایک چیز بار بار ان کی زندگی میں واپس آتی رہی: جیل۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ باچا خان کی ہر سیاسی بات درست تھی، ایسا دعویٰ شاید ان کے اپنے حامی بھی تاریخی طور پر ثابت نہ کر سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص مسلسل سیاسی قیمت ادا کرنے کے باوجود اپنے بنیادی نظریے عدم تشدد کو چھوڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر آخری سفر 1988 میں باچا خان کا انتقال ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا گیا۔ افغانستان اس وقت جنگ کا میدان تھا، لیکن ان کے جنازے کے موقع پر جنگ بندی کی گئی تاکہ لوگ آخری رسومات میں شریک ہو سکیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شاید اسی لیے آج بابڑہ کو صرف ایک الگ واقعے کے طور پر دیکھنا کافی نہیں۔ بابڑہ باچا خان کی پوری سیاسی زندگی کا ایک آئینہ بھی ہے۔ ایک طرف ریاست اور سیاسی تحریک کے درمیان شدید تصادم، دوسری طرف غداری کے الزامات، ایک طرف گرفتاریاں، دوسری طرف مزاحمت، اور ان سب کے درمیان ایک شخص مسلسل یہ کہتا رہا کہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، مزاحمت ہو سکتی ہے، لیکن بندوق اس کا حل نہیں۔ آج بابڑہ کو 78 سال گزر چکے ہیں۔
बादशाह खान भी अब तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन वो सवाल शायद आज भी हमारे सामने मौजूद है जो इनकी पूरी जिंदगी ने उठाया था। क्या एक पुरतशद्दुद माहौल में अदम तशद्दुद वाकई काम कर सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर आपके अपने लोगों का खून बह जाए तब भी? शायद बादशाह खान की जिंदगी का असल इम्तिहान बाबड़ा में यही था। आप बादशाह खान की सियासत से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ, लेकिन इनकी जिंदगी को समझने के लिए इन्हें सिर्फ गद्दार या सिर्फ हीरो कह देना काफी नहीं। तारीख शायद हमसे इससे ज्यादा मेहनत का तकाजा करती है। वो हमसे कहती है, शख्सियत को नहीं इसके फैसलों को देखो, नारे को नहीं इसकी कीमत को देखो। और बादशाह खान ने अपने नजरिए की कीमत अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से की आज़ादी देकर अदा की। आपकी नज़र में बादशाह खान क्या थे? एक मुतनाज़िया सियासतदान, एक पख्तून कौम परस्त, एक समाजी मुस्लिह, या अदम तशद्दुद का ऐसा तजुर्बा जिसे आज भी पूरी दुनिया समझने की जरूरत है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।